সাবস্ক্রাইব করুন। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہوا پھر سوالا دل بدل دے ہوا پھر سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر سرور ایسا عطا کر دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا رحم فرما دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے ہواؤں پھر سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے معزز حاضرین کرام میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں آپ مغرب کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل علماء کرام کے مفید بیانات سماعت فرما رہے ہیں اور انتہائی گراں قدر بیانات آپ نے سماعت کیے ہیں ان مفید بیانات کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے عمل کے لیے تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، لیکن
مجھے حکم ملا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے کچھ عرض کیا جائے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا یہ خاص طور پر مسجد کے لیے محفل ہے، مسجد کے لیے جلسہ ہے، مسجد کی طرف سے اور ارباب انتظام مسجد کی طرف سے یہ ہے، اس لیے میں اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مجھے اس بات سے بے حد مسرت ہے اور خوشی ہے کہ میں یہاں آ کر کے ایک بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں۔ جب میں چلا تھا راستے میں مسلسل بارش تھی، میں یہ سمجھ رہا تھا میں وہاں جاؤں گا وہاں کوئی آدمی نہیں ہوگا تو میں وہاں جا کے کیا کروں گا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے بہت مسرت ہوئی، اور ساتھ ساتھ ہمارے عزیز جو دارالعلوم کے فضلاء ہیں وہ سب یہاں ملے تو بہت خوشی ہوئی۔ اس لیے میں اب آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں مسلسل تھکا ہوا ہوں، 3 بجے رات سے جگا ہوا ہوں اور چل ہی رہا ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر کے مجھے مسرت ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارا روزی رسا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالی نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے کرم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پرورش کرتا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی اللہ تعالی یہ باور کرانا چاہتے ہیں، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے بندو میں ہی تمہارا رب ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس یاد دہانی کے لیے روزانہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ علماء یہاں موجود ہیں، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو ضروری قرار دیا۔ اس سورت کے اندر عجیب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یاد دلایا ہے اور اپنے بندوں کو بہت پیارے انداز کے اندر کہا ہے میرے بندو سوچو تو صحیح تم کہاں جا رہے ہو اور کس خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پڑھتے ہو روزانہ ذرا سوچ بھی لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں ہی تو تمہارا رب ہوں، پوری دنیا کا رب ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب پرورش کرنے والا۔ پرورش کسے کہتے ہیں؟ پرورش مفید چیزوں کو فراہم کرنا، مضر چیزوں سے بچانا، یہ پرورش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی ایسی پرورش کرتا ہے، مفید چیزیں فراہم کرتا ہے اور مضر چیزوں سے بچاتا ہے۔ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتی ہے، اگر اس معصوم سے بچے کو جو دودھ پیتا ہوا ہوتا ہے اگر اس کو کوئی روٹی کا ٹکڑا کھلانے لگے اور اس کو بھات کھلانے لگے، ماں دوڑے گی اور فوراً منہ سے باہر لقمہ نکال لے گی اور چیخے گی، چلائے گی، ارے تو اس کو مار ڈالے گا، یہ بچہ مر جائے گا، ابھی اس کا معدہ کھانے کا متحمل نہیں ہے، بھات کا متحمل نہیں ہے، روٹی کا متحمل نہیں ہے، یہ بچہ تو لطیف غذا بھی برداشت کر پائے گا۔ ماں اس طرح اس کو مضر چیزوں سے بچاتی ہے اور لطیف دودھ پلاتی ہے اور اس طرح پرورش کرتی ہے، اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتی ہے، اس کو نقصان پہنچانا نہیں دیتی۔ یہ سردی کا زمانہ ہے، اگر کوئی عورت غریب ہو، اس کے پاس بہت سارے کپڑے نہ ہو اور رات میں بچہ پیشاب کر دے تو کبھی ماں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اس بچے کو پیشاب پر لٹا دے، خود وہ ماں اپنے
کچے بستر پر یعنی پیشاب پر لیٹ جائے گی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لے گی۔ اس طرح ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ میرا مالک، میرا پروردگار، میرا ارحم الراحمین ایسے ہی انسان کی پرورش کرتا ہے، ایک ایک چیز مضر چیزوں سے بچاتا ہے اور مفید چیزیں فراہم کرتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا، ہم اس فضا میں چلتے ہیں، ان فضاؤں کے اندر ہزاروں ایسے زہریلے کیڑے ہیں، ایک کیڑا اگر ہماری آنکھ میں گھس جائے ہماری آنکھ کی بینائی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، ہماری آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی کوئی کیڑا آنکھ میں اندر پہنچنا بھی چاہتا ہے، ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کون بند کرتا ہے؟ کون حفاظت کرتا ہے؟ کون بچاتا ہے؟ وہی میرا مالک ہے، وہی ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے روزانہ تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کون ہے تمہارا رب، کون ہے ارحم الراحمین؟ اللہ کہتے ہیں میں ہی رب ہوں اور میں ہی ارحم الراحمین ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنے بچوں، اپنے انسان کو، اپنی مخلوق کو بچاتا ہے، مضر چیزوں سے بچاتا ہے اور مفید چیزیں فراہم کرتا ہے۔ ہم سوتے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے کان کے اندر سوراخ ہے، کبھی کوئی کیڑا کان میں گھس کر کے اگر پہنچ جائے پردے سماعت کو برباد کر دے گا، ناک میں گھس جائے ناک کو بیکار کر دے گا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کون حفاظت کرتا ہے؟ وہی ارحم الراحمین رب العالمین ہے۔ اللہ یہی کہتے میرے بندے تم پڑھو تو صحیح اور غور تو کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میں ہی رب ہوں، میں ہی تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ اگر ایک نعمت ہماری چھن جائے ہماری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میرے ایک عزیز ٹرک ڈرائیور تھا، ٹرک چلایا کرتا تھا، ٹرک چلاتے ہوئے ایک آنکھ کے اندر کیڑا گھس گیا اور آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ میں ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچا تو میرے سامنے دھاڑے مار کے رونے لگا، ایسا رونے لگا میں مر گیا، میں مر گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، میں ختم ہو گیا۔ میں نے ان کو کہا ارے اللہ کے بندے کیوں اتنا روتا ہے؟ ابھی تو تیری ایک آنکھ سالم ہے، محفوظ ہے، کیوں روتا ہے؟ وہ کہتے نہیں حضرت میں مر چکا ہوں، میں زندہ نہیں ہوں، میری آنکھ ختم ہو گئی ہے، میں اب زندہ نہیں ہوں، میں مر گیا۔ ایک آنکھ کی اتنی قیمت ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ بھی دے رکھی ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں ابھی کبھی سوچا ہم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، نوازتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ اس کا کچھ تقاضا ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے میرے بندے تم میری عبادت کرو، میرے بندے تم میری اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے باز رہنا، اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا، چاہے کسی بھی انداز کا حکم ہو، چاہے وہ حقوق اللہ کے قبیل سے ہو، چاہے حقوق العباد کے قبیل سے ہو، جس قبیل سے وہ حکم، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ماں باپ کی اطاعت کرو، آپ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا بھائی کے حقوق ادا کرو، بھائی کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا پڑوسی کا حق ادا کرو، آپ پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا شراب مت پیو، آپ شراب نہیں پیتے ہیں، زنا مت کرو، زنا نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت، اللہ کا کہا ماننا، اللہ کے حکم کو بجا لینا، یہی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے میرے بندے تم میری عبادت کرو۔
اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے میرے بندے تم میری معصیت مت کرو، گناہ مت کرو، مجھے ناراض مت کرو۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت کرنا اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، کوئی آدمی حکومت کے خلاف بغاوت کرے وہ اللہ کو پسند، اللہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی نہیں، دنیا میں کوئی بادشاہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی آدمی اس کے خلاف بغاوت کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ میرے بندے میری اطاعت کریں، میری عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لائیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے میرے بندے میری نافرمانی نہ کریں، میرے بندے گناہ نہ کریں، میرے بندے میری اطاعت کو نہ چھوڑیں بلکہ اطاعت کریں۔ قرآن کریم میں یہی اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرماتے ہیں میرے بندے تم ظاہری معصیت کو بھی چھوڑو اور باطنی معصیت کو بھی چھوڑو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ نماز نہ پڑھنا ظاہری گناہ ہے، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا ظاہری گناہ ہے، بھائی کا حق مار لینا ظاہری گناہ ہے، کسی کی زمین دبا لینا یہ ظاہری گناہ ہے، کسی کو ٹھوکر مارنا ظاہری گناہ ہے، کسی پر ظلم کرنا یہ ظاہری گناہ ہے، یہ سب کے سب ظاہری گناہ ہے۔ کچھ گناہ باطنی بھی ہیں، وہ گناہ الگ ہیں، یہ ظاہری گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ سب ظاہری گناہ ہیں۔ اور کچھ گناہ ہیں جو باطنی گناہ ہے، جو نظر نہیں آتے مگر وہ آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں، زمین پر چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے زمین پھاڑ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو ستیہ ناش کر دے گا۔ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ کو ہی زیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ روزانہ مؤذن اعلان کر کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا تصور کیا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ شیطان اللہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اللہ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل شیطان کو بھگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ ایک آدمی لالچی ہوتا ہے، ایک آدمی حریص ہوتا ہے، ایک آدمی بخل کرتا ہے، اللہ کے مال میں زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک آدمی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا، پسندی خود پسندی، یہ سب لالچ، طمع، حرص، بخل، یہ سب باطنی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ۔ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے، اسی آیت کے اندر اگلے ٹکڑے میں وہ بھی بیان کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی معصیت کو نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کیے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے گا، اور آخرت کے اندر وہ الگ سزا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے،
اس کا مطلب یہ ہے آخرت کا عذاب تو بہت بھاری ہے، بہت بڑا ہے، اس عذاب سے تو سب کو دوچار ہونا ہوگا۔ لیکن اس آیت کے اندر دنیا کی سزا کا ذکر ہے۔ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے اندر سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون۔ جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو دنیا ہی کے اندر سزا دیتے ہیں۔ کیا سزائیں دیتے ہیں؟ 6 قسم کی نقص سزائیں دیتے ہیں۔ 6۔ سب سے پہلی سزا، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے ارتکاب کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہت غور سے سنیے گا، جو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس میں نافرمانی کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کی معصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصیت کے نتیجے میں سب سے پہلی سزا اس کو یہ دیتے ہیں، اپنے دربار سے دور کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ کس کھیت کے بھتوے اور مولی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیے دوستو، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت غریب مفلوق الحال صحابی ہوں، میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، بچے بھوکے بلبلا رہے ہیں، آپ میرے لیے مال کی دعا فرما دیجیے، جب اللہ مجھے مال دے گا میں پورا حق ادا کروں گا، سارے مال کے اندر اللہ کا جو بھی حق ہوگا اس کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ثعلبہ مجھ سے مال کی دعا مت کراؤ، مجھ سے مال کی دعا مت کراؤ، مگر وہ ثعلبہ نہیں یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، آپ میرے لیے مال کی دعا فرما دیجئے، میں اللہ کا پورا حق ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کے رسول کی دعا کی مال میں اضافہ شروع ہو گیا، مال ملنا شروع ہوا، مال ملنا شروع ہو گیا۔ اب وہ بندہ تو روزانہ آپ علیہ السلام محبوب رب العالمین کے سامنے روزانہ حاضر ہو کر بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب مال بڑھنا شروع ہوا تو پہلے تو ظہر اثر غائب، یعنی ظہر اثر جنگل میں پڑھتے تھے، مغرب عشاء فجر پڑھتے تھے، پھر وہ بھی اور دور چلے گئے، ہفتے میں 1 دن اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنا آتے تھے صرف جمعے کو، پھر اور چلے گئے، مہینے آنے لگے، پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول کے پیچھے سے بالکل غائب ہو گئے۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں زکوٰۃ واجب کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے 2 قاصد روانہ فرمائے اور کہا جاؤ ثعلبہ کے پاس جاؤ، ثعلبہ کے مال میں اللہ نے زکوٰۃ واجب کر دی ہے، ثعلبہ سے کہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ دی ہے، تم زکوٰۃ دو۔ اللہ کے رسول کے حکم سے قاصد روانہ ہوتے ہیں، ثعلبہ سے جا کے کہتے ہیں، وہ ثعلبہ انکار کر دیتا ہے میرے بھائی، ثعلبہ انکار کر دیتا، کہتا کیسی زکوٰۃ، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، میری قوت بازو کی کمائی ہے، کیسی زکوٰۃ، زکوٰۃ یا ٹیکس، کیسی زکوٰۃ، کون سی زکوٰۃ، میں زکوٰۃ کو نہیں جانتا، یہ کہہ کے انکار کر دیا۔ میرے بھائی آپ علیہ السلام جب وہ انکار کر رہا تھا، آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں بھری ہوئی مجلس کے اندر آپ الفاظ فرماتے ہیں، ہلک ثعلبہ، ہلک ثعلبہ، ہلک ثعلبہ، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ برباد ہو گیا۔
یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے۔ اللہ کے حکم کو ٹالنا یہ معصیت ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثعلبہ کے ایمان کو چھین لیا۔ اور ایسا ایمان کو چھینا ہے میرے بھائی، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد ثعلبہ کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے جا کر کے ان کو بتایا، ارے تو نے کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں تیری ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ ثعلبہ وہاں سے چلتا ہے اور مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول کا وصال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب ثعلبہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں پہنچ کر کہتے ہیں، ابو بکر خلیفۃ المسلمین، میرے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، جس مال کی زکوٰۃ اللہ کے رسول کے یہاں قبول نہیں ہوئی، ابو بکر کون ہوتا ہے قبول کرنے والا؟ ابو بکر قبول نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی رد کر دیتے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، جب کوئی اللہ کا بندہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، معصیت کسی بھی انداز کا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے۔ بھاگلپور کے اندر، میں بھاگلپور کا رہنے والا ہوں، بھاگلپور کے اندر ایک مردود شخص نے حضرت شیخ الاسلام کے اوپر جوتے پھینکے تھے، پیچھے سے کرتا پکڑ کے کھینچا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو سزا یہ دی تھی، آنکھوں سے محروم ہو چکا تھا اور ایمان سے محروم ہو چکا تھا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک زمانے کے بعد بھاگلپور گئے تو ایک آدمی باہر جو اندھا نابینا، وہ کہنے لگا کہ مجھے اندر جانے دو، اندر جانے دو، اندر جانے دو، شور مچایا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک نابینا ہے، وہ آنا چاہتا ہے۔ حضرت نے اجازت دی اور آنے کے بعد انہوں نے کہا تم میں حسین احمد کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں، آپ کے اوپر میں نے جوتا پھینکا تھا، اللہ نے میری آنکھ سے محروم تو کیا ہی ہے مگر ایمان سے محروم کر دیا ہے۔ میں مسجد جاتا ہوں، مسجد سے کوئی مجھے دھکا دیتا مجھے نظر نہیں آتا، مجھے دھکا دے کر کے مسجد سے باہر کر دیتا ہے، میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ پاتا، میں قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہوں، کوئی قبلے کی طرف سے پشت پھیر دیتا ہے۔ اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی اللہ کو پسند نہیں۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ معصیت کے نتیجے میں اس کو سب سے پہلے اپنے دربار سے دور کرتا ہے۔ قوت القلوب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا ان ادنا ما اصنع بالعبد اذا آثر شہوته على طاعتی حرمت لذیذ مناجاتی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے داؤد، میں اپنے بندے کو جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اپنی خواہشات کو میری طاعت پر ترجیح دیتا ہے، خواہشات کو، حدیث کے الفاظ ہیں اذا آثر شہوته علی طاعتی، میری طاعت پر شہوت کو ترجیح دیتا ہے۔ ہم اور آپ ذرا سی سردی ہوئی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کی طاعت پر۔ خواہشات، شادی ہو گئی، ماں باپ کو ٹھکراتے ہیں، ماں باپ کی بات کو ٹالتے ہیں، بیوی کی بات میں آتے ہیں، یہ خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے وہ جو نظم پڑھی ہے اسی لیے پڑھی ہے، آپ بھی دعا کیا کریں، ہوا و حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا
خواہشات پر ترجیح۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے داؤد جب میرا بندہ خواہشات کو میری طاعت پر ترجیح دیتا ہے میں اس کو مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ وہ بندہ جو کبھی اللہ کے سامنے اٹھ کر کے راتوں میں فریاد کرتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے، لیکن جب وہ فریاد کو چھوڑ دیتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فریاد سے محروم کر دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ارے اللہ کا فضل ہوتا ہے عبادت کرتے ہیں، ورنہ اللہ کی طاقت ایسی ہے اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں چاہے زبردستی سر اور منڈی پکڑ کر کے مسجد میں لا کھڑا کر دے۔ اصل یہ ہے اللہ اپنے سامنے ہمیں کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے مسجد سے دھکا دے دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی ہماری صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ورنہ صحابہ اللہ کے تعالی رات ہوتی تھی سب سو جاتے اور ان کے بستر خوابگاہیں بستر سے الگ ہو جاتے اور اس کے بعد کھڑے ہو جاتے۔ قرآن کریم میں نقل کیا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستر سے الگ ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر خوف بین کی حالت میں تڑپ تڑپ کر کے اللہ کو پکارتے تھے۔ میرے بھائی اگر اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے اللہ کا شکر گزار بنیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیق سلب کر لی ہے آپ نہیں آتے ہیں تو رونے کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے، اللہ سے خوف کرنے کا مقام ہے، تڑپنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت سے محروم کر دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم جانتا تھا جب کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا اللہ اس کو سزا دیتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو گیا اور بظاہر جو دنیا کی نعمتیں ہیں مال و دولت اسی طرح باقی رہے۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، 6 مہینے کے بعد ایک دن بنی اسرائیل کا والد اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگا اے اللہ تو کتنا کریم ہے، اے اللہ تو کتنا رحیم ہے، میں نے فلاں معصیت کی تھی لیکن تو نے ہمیں سزا نہیں دی، بدستور اپنی نعمتیں باقی رکھی۔ اس پر اللہ نے اس بنی اسرائیل کے دل میں القا فرمایا اور فرمایا اے اللہ کے بندے تو کہاں جا چکا ہے، میں نے تجھے سزا دے رکھی ہے، پہلے روزانہ تو رات کی تنہائیوں اٹھ کر آخری پہر میں روتا تھا، تڑپتا تھا، میں تیری پکار کو سنتا تھا اور تجھے دیتا تھا، لیکن جب سے تو نے معصیت کے ارتکاب کیا ہے اس کے بعد سے تجھے رات کو رونا نصیب نہیں ہے، تہجد کی نماز نصیب نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ بنی اسرائیل کا وہ بندہ تڑپنے لگا، رونے لگا، پھڑکنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو معصیت کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہی قوت القلوب کے اندر نقل کیا ہے ان ادنا ما اسنع بالعبد اذا آثر شهوته على طاعتي حرمت لذيذ مناجاتي۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا بھائی، احساس اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، اگر ایمان نہ ہو تو پھر اس کو رونا چاہیے۔ احساس نہیں ہوتا، اگر کسی عورت کا بچہ بن جائے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ تو رو تیرا بچہ بن گیا ہے، اس کا دل روتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی ایمان والے سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ تڑپتا ہے، وہ روتا ہے، وہ پھڑکتا ہے اور اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سامنے پھڑپڑانے کی، رونے کی، گریہ ازاری کی توفیق مرحمت فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک بات، یہ پہلی سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے سے محروم کر دیتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اس کو پھر نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ باقی اور 5 سزائیں ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق
توفیق نصیب فرمائے.